والدہ نے کہا کہ اسے بازار لے جاؤ اور فروخت کراؤ، 3 اشرفیوں میں سودا ہو جائے تو سودا کر لینا، لیکن میری اجازت شرط ہے، یعنی بیچنے سے پہلے مجھ سے اجازت لے لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج آپ سب نے سورہ بقرہ کے نام کی وجہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، تو یہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اصل میں مفسرین نے جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا۔ اس نیک شخص نے ایک گائے کی بچڑی پال رکھی تھی، اور اس نیک شخص کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، وہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس نیک شخص کی موت کا جب وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ہے پروردگار، یہ بچڑی میرے اس چھوٹے بیٹے کے لیے ہے، اور میں اس بچڑی کو تیری امان میں دیتا ہوں، جب میرا یہ بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کے حوالے کر دینا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے وہ بچڑی جنگل میں چھوڑ دی، اور وہ بچڑی جنگل میں پلتی رہی، اسے کوئی درندہ کچھ نہ کہتا، اور ادھر یہ بچہ اپنی ماں کے پاس پلتا رہا حتیٰ کہ خوب جوان ہوا، اور ہے بھی یہ بڑا ہی ماں کا فرما بردار، شب زندہ دار تھا، رات کو عبادت کرتا، دن کو مزدوری کرتا، اور جو مزدوری ملتی اس کے 3 حصے کرتا۔ ایک تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، دوسرا والدہ کی خدمت میں دے دیتا، اور تیسرا اپنی ذات پر خرچ کرتا۔ تو وہ نیک شخص تھا، متقی جوان تھا۔ تو ایک دن اس کی والدہ کو یہ یاد آیا، اور اس کی والدہ نے کہا کہ ہے بیٹے، تمہارے والد نے ایک بچڑی وہ تیرے رب کے ہاں جنگل میں چھوڑی تھی، تیرے رب کے ہاں امانت چھوڑی تھی، اب تو وہ خوب گائے بن چکی ہوگی، جاؤ اس کی یہ نشانیاں ہیں اور اسے لے آؤ۔ وہ نوجوان جنگل میں آیا اور اس نے ایک گائے دیکھی جو خوب موٹی تازی تھی، جو نشانیاں والدہ نے بتائی تھی وہی اس گائے میں تھی۔ تو اس نے ان نشانیوں سے اس گائے کو پہچان لیا اور پکڑ لیا، گھر لے آیا۔ والدہ نے کہا کہ اسے بازار لے جاؤ اور فروخت کراؤ، 3 اشرفیوں میں سودا ہو جائے تو سودا کر لینا، لیکن میری اجازت شرط ہے، یعنی بیچنے سے پہلے مجھ سے اجازت لے لینا۔ تو وہ نوجوان اس گائے کو بازار لے گیا، اسے ایک خریدار ملا، اور اس خریدار نے قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ 3 اشرفیاں اور ساتھ والدہ کی اجازت شرط ہے۔ خریدار نے کہا کہ تم اپنی والدہ سے اجازت نہ لو، تو اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر میں تمہیں 6 اشرفیاں دوں گا، یہ گائے تم مجھے دے دو۔ اس نے کہا اگر تم مجھے اس گائے کے وزن کے برابر سونا بھی تول کے دے دو تو پھر بھی میں والدہ کی اجازت کے بغیر تمہیں یہ گائے نہ دوں گا۔ وہ اگر لڑکا گھر آیا تو والدہ سے یہ سارا ماجرا اس نے بیان کیا، تو والدہ نے اس سے کہا کہ 6 اشرفیوں میں اسے فروخت کر دے، اور ساتھ پھر یہی حکم ہے کہ میری اجازت شرط ہے۔ اب وہ نوجوان بازار گیا، وہی خریدار ملا، اس نے کہا 6 کے بدلے 12 لے لو، لیکن ماں سے اجازت نہ لو، تو یہ گائے مجھے دے دو۔ اس نے کہا مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ اس نے پھر یہ واقعہ والدہ سے بیان کیا۔ والدہ نے کہا کہ یہ خریدار کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا بلکہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ والدہ چونکہ ایک نیک خاتون تھی، نیک شخص کی زوجہ تھی، تو اس نے کہا کہ اب وہ خریدار ملے تو اس سے پوچھنا کہ اس وقت یہ گائے میں بیچوں یا نہ فروخت کروں۔ تو وہ نوجوان جب بازار گیا تو وہی خریدار ملا، اصل میں تو وہ فرشتہ تھا جو شکل انسانی میں آیا ہوا تھا۔ تو وہاں اس لڑکے کی بھی آزمائش کر رہا تھا کہ یہ اپنے والدہ کا کتنا فرما بردار ہے۔ وہ خریدار ملا جو فرشتہ تھا شکل انسانی میں، اس سے لڑکے نے پوچھا کہ اس وقت یہ گائے میں فروخت کروں یا نہ کروں۔ اس نے کہا اس وقت اس گائے کو فروخت نہ کرو، بلکہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوگا اور اس کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم دے گا۔
تو اس گائے کی جو نشانیاں ہیں وہ صرف اور صرف اسی گائے میں ہیں۔ تو پھر وہ سارے کردار تمہارے پاس آئیں گے اور قیمت لگائیں گے۔ اس کی قیمت یہ لگانا، ان سے کہنا کہ اس گائے کو ذبح کرو، اس کی کھال اتار کر اس کی کھال کو سونے سے بھر دو، پھر جا کر تم سودا کر لینا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس پر کرم فرمایا، یعنی والدہ کا جو فرما بردار بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا صلہ عطا فرمایا۔ تو یہ وہ گائے تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع میں بیان فرمایا کہ اس کی گائے کی نشانیاں کیسی تھی، یعنی اس کا رنگ روغن کیسا تھا۔ وہ سارا ذکر سورہ جو بقرہ ہے اس کے 7ویں رکوع کے اندر بیان کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے، وہ گائے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو اسی نام سے اس سورہ مبارکہ کا نام بقرہ رکھا گیا، یعنی گائے والی سورت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اور قرآنی واقعات ہیں انہیں پڑھ کر سمجھ کر ان میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔